دوستوں، یہ بات تو آپ ہر مہینے سنتے ہیں کہ کتاب چلائی جا رہی ہے، اس کا نام ہے تبلیغ دین، اور تبلیغ دین کا مطلب ہے دوسروں تک دین پہنچانا۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے اسی لیے کہ دین دوسروں تک پہنچایا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے۔ یہ پڑھی بھی اسی لیے جاتی ہے، دین دوسروں تک پہنچایا جائے، تبلیغ کی نیت سے یہ کتاب پڑھی بھی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اس کتاب میں دین کی بنیادی اہم 40 باتیں بیان کی گئی۔ بس ہم اس بات کو یوں چھوڑ کر اب آگے شروع کرتے ہیں کہ دین کی ان بنیادی اور اہم باتوں میں سے ایک بات ہے جس کو کہتے ہیں زہد، اور زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، اور اس کا بھی آسان مطلب یہ ہے کہ مال دولت سے دل نہ لگانا، مال دولت سے دل نہ لگانا۔ یہ باتیں تو آپ اور ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں بعض تقریر میں، لیکن یہ سب باتیں ادھوری ہیں۔ پوری بات انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ملے گی۔ بات یہ بتائی گئی تھی کہ مکان کے اندر بھی زہد ہے، یعنی مکان کے اندر بھی آدمی ضرورت کے مطابق مکان پر اکتفا کرے۔ لباس کے اندر بھی زہد ہے، یعنی اپنے کپڑے میں، لباس میں بھی آدمی زیادہ مشغول نہ ہو اور اس میں بھی بے رغبتی سے کام لے، اس سے بھی دل نہ لگا لے۔ اسی طریقے سے گھر میں استعمال کے ضرورت کے جو سامان ہوتے ہیں ان میں بھی زہد ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان اکٹھا نہ کریں۔ اب ہر چیز کی ایک تفصیل بتائی جا رہی ہے، جب ہم اس تفصیل سے واقف ہوں گے تبھی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے، ورنہ ہم بھی حرص میں مبتلا رہیں۔ چلیے سب سے پہلے یہ کھانے میں زہد کے مرتبے بیان کرتے ہیں۔ کھانا اور طعام کی ضرورت رفع کرنے میں زہد 3 اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی مدت میں، مقدار میں اور جنس میں۔ ابھی آپ سمجھ جائیں گے جب آگے بات آئے۔ مال میں یا کو کھانے میں مدت کے اعتبار سے زہد یہ ہے، اعلیٰ درجے کا زہد تو یہ ہے کہ صرف ایک وقت کے کھانے پر قناعت کرے، ایک وقت کے کھانے کو اپنے واسطے کافی سمجھے اور دوسرے وقت کی فکر نہ کرے۔ یعنی اگر صبح کو بھوک دور ہو جائے تو شام کے لیے کچھ پاس نہ ہو، اور شام کو پیٹ بھر جائے تو صبح کے لیے کچھ ذخیرہ نہ ہو۔ اور درمیانی درجے کا زہد یہ ہے کہ مہینے بھر یا 40 دن کی خوراک، ایک مہینے کی خوراک یا 40 دن کی خوراک اپنے پاس رکھے اور اس سے زیادہ کی پرواہ نہ کرے۔ اور ادنا درجے کا زہد یہ ہے کہ سال بھر کا ذخیرہ اپنے پاس جمع رکھے اور 1 سال سے زیادہ کا سامان جمع نہ کرے۔ 1 سال سے زیادہ کا سامان جمع کرنا زہد
کے بالکل خلاف ہے۔ یہ 3 درجے ہو گئے، آگے چلیے بھی ہو۔ البتہ اگر کسی کے پاس کسی قسم کا ذریعہ معاش نہ ہو اور دنیا کا کوئی مشغلہ بھی نہ ہو، بس یوں کہہ لو کہ کوئی ذریعہ معاش اس کے پاس نہ ہو، تو سال بھر سے زیادہ کا ذخیرہ جمع کرنا بھی زہد کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20 درہم تھے، جس پر شیخ نے کامل 20 سال قناعت کی تھی، چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، اس لیے 20 سال کا ذخیرہ جمع رکھنا یہ بھی زہد کے خلاف نہ ہے۔ میرے دوستو، انسانوں کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ۔ اس میں سے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے شیخ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مرفوع سنا، آپ کی تعلیم اور آپ کی ہدایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا کہ جن کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں، بس ان کی اکیلی اپنی ذات ہے، وہ اپنا گزرے اوقات کسی طرح کریں، ایک وقت کھاویں، ایک وقت بھوکے رہیں، گھٹیا پہنے بڑھیا پہنے، کسی طرح کرے کہ ان کی ذات سنبھالیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، یہ مثلاً بہن بھائی ہیں جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے، تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان سب کی خوراک کا، غذا کا، کپڑے کا، ان سب چیزوں کا انتظام کرے۔ یہاں وہ نہ زہد دکھاوے، نہ یہاں وہ توکل دکھاوے، بلکہ یہاں ان کی ضرورتوں کا وہ انتظام کرے۔ تو الگ الگ حالت ہے، الگ الگ۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمارے سلسلے کے بھی بزرگ ہیں، ابراہیم ابن ادھم، ایک بزرگ گزرے، یہ بادشاہ تھے۔ یہ بادشاہ چھوڑ کر جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ ایک بزرگ اور تھے، وہ گھاس کھودا کرتے تھے۔ اب گھاس کھودنے کا مفہوم تب آپ سمجھیں گے بھی نہیں، شاید وہ زمانہ چلا گیا۔ جنگل میں سے گھاس کاٹتے تھے، جاڑا وغیرہ جو بھی کچھ گھاس ملتا تھا، اور بازار میں لا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ ان پر بھی توکل کا، زہد کا غلبہ ہوا، اور یہ بھی اپنا یہ کام چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ نہ معلوم یہ کب سے، کتنے دنوں سے عبادت میں مصروف تھے، اور دونوں وقت دال روٹی یا ساگ روٹی ان کے پاس غیب سے پہنچ جائے۔ جب ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ اسی جنگل میں جا کر عبادت میں مصروف ہوئے، تو شام کے وقت، کھانے کے وقت، بڑا خوشبودار اور بہترین کھانوں کا دسترخوان ان کے پاس پہنچا، کھان ان کے پاس پہنچا، ایسی خوشبو کے جنگل مہک گیا۔ یہ بزرگ جو پہلے سے عبادت میں مصروف تھے، یہ باہر نکلے اور دیکھا، معلومات کی، پتہ چلا کہ آج کوئی صاحب ادھر آئے ہیں اور وہ عبادت میں مصروف ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی غیب سے کھانے کا یہ انتظام کیا گیا۔
دیکھو انسان کی طبیعت، نفسیات یا نفسانیت سب ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ تو ان کو شکایت پیدا ہوئی اور اللہ سے شکایت کرنے لگے، اے اللہ ہم تو اتنے دنوں سے یہاں جنگل میں تیری عبادت میں مصروف ہیں، ہمارے لیے تو وہی دال روٹی اور ساگ روٹی، اور یہ بزرگ آج ہی آئے ہیں ان کے واسطے اتنا شاندار کھانا۔ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی، یوں کہہ لو غیب سے آواز آئی، یوں کہہ لو اللہ نے فرمایا کہ تو دیکھ اپنے آپ کو، تو کون تھا، اور اس کو بھی دیکھ وہ کون تھا۔ تو گھاس پیدا کرتا تھا، اب تیرے واسطے بغیر کچھ کیے دھرے دونوں وقت کھانا آ رہا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہے، اور سن لیں اگر تجھے دال روٹی ساگ روٹی منظور ہو تو ٹھیک، نہیں تو تیرا کھرپا اور تیری جالی فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، اٹھا لے اور اپنا کام کر، جو مرضی میں آئے وہ کھا۔ دیکھو دوستو، انسان کی اپنی اپنی حالت ہوتی ہے، اور اس حالت کے اعتبار سے ہی احکام بھی ہوتے ہیں، یہ بتایا۔ تو دیکھو ایک شخص ہے، مثال کے طور پر چاہے وہ تنہا ہے، یا یہ کہ اس کے بیوی بچوں کا بھی وہی مزاج ہے جو اس کا، اور مزاج کا مطلب یہ ہے کہ مل گیا تو کھا لیا اور نہیں ملا تو صبر، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، نہ عبادت کے اندر کمی کوتاہی، کچھ نہیں سننا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبح کو کھاویں تو شام کے لیے بچا کر نہ رکھیں، جو شام کو کھاوے تو صبح کے لیے بچا کر نہ رکھیں۔ شام کو کھایا، صبح کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں۔ ایک درجہ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر نوکری کرتے ہیں، مہینے میں ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو اگر وہ اپنی اس تنخواہ میں سے ایک مہینے کا ذخیرہ اپنے پاس رکھ لیں، اپنی ضرورت کا سامان بھی رکھ لیں، پیسہ رکھ لیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا، اور یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ پہلے تو پیسہ آدمیوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، البتہ سامان اور اجناس ہوا کرتی تھی، ان کے پاس چاول ہے، گیہوں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ اجناس ہوا کرتی تھی، وہ ذخیرہ رکھتے تھے۔ اب دوسری صورت ہے، اب آدمی کے پاس پیسہ ہے، اب وہ جب چاہتا ہے بازار سے جو چاہتا ہے خرید کر لے آتا ہے، سب چیزیں بازار میں دستیاب ہیں۔ اب پیسے کی بھی وہی بات ہے، تو بہرحال ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ مہینے بھر کا اپنا سامان، مہینے بھر کی اپنی ضرورت کی چیزیں اور مہینے بھر کے خرچ کے واسطے پیسہ رکھ لیتا ہے۔ تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، یہ سمجھو۔ اب مہینے کے بعد 6 مہینے کی بھی بات آ سکتی ہے، اور سال کی بھی بات آ سکتی ہے، لیکن 6 مہینے کی بات بھی ہوئی، سال بھر کی بات بھی ہوئی، کہ جن لوگوں کی ذریعہ آمدنی اس طرح کا ہے، جن لوگوں کا ذریعہ آمدنی اس طرح کا ہے کہ ان کو 6 مہینے میں کچھ ملتا ہے یا سال بھر میں ان کو کچھ ملتا ہے، تو وہ 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے اپنے یہاں ذخیرہ کر لیں، جو بھی پیسہ تو سامان تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، اور یہ توکل کے بھی خلاف ہے۔ تو بتاؤ، دیکھو دوستو، یہیں پر میں سوال کر لوں، کیا زہد یہ انسان کے بس سے باہر ہے؟
کیا زہد کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم زہد اختیار نہیں کر سکتے، ہم زاہد نہیں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے، بن سکتے۔ 3 باتیں تو یہ بتائیے۔ اب چوتھی بات ایک اور بتا دیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس کچھ پیسہ ہے اور اس کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھے اور ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرتا رہے تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ بتائیں۔ اب جب ہم اس بات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم میں سے زیادہ تر اگر اس کے اندر بخل نہیں ہے، اگر اس کے اندر پیسہ جمع کر کے تجوریاں بھرنے کا، بینک بیلنس بڑھانے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے تو ہم سب کے سب ظاہر ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں عام طور سے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر اسی پر ہوتی ہے کہ میرا بینک بیلنس 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہو جائے اور 10 لاکھ سے 20 لاکھ ہو جائے، تو وہ تو دنیا کی محبت میں گرفتار مانے جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا عمل کرنے والے وہ نہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، نہ یہ توکل کے خلاف ہے، نہ یہ زہد کے خلاف۔ پچھلے مہینے ایک بات میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا، آپ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے کہہ لو، زہد کے کہہ لو، توکل کے کہہ لو، یہ قصے بہت مشہور ہیں۔ لیکن جب خیبر فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک باغ ملا اور کچھ کھیتی ملی، تو اس سے جو آمدنی ہوا کرتی تھی، آپ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ پہلے ہی دے دیا کرتے، جو وہاں سے آیا ان میں تقسیم کرنا کہ سال بھر اپنا اٹھا کر رکھو، ہاتھ تھام کر خرچ کرو، سال بھر تک کے لیے۔ تو دیکھو، اگر یہ زہد کے خلاف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے، توکل کے خلاف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک زہد ہے مقدار کے اعتبار سے، کھانے میں مقدار کے اعتبار سے، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک جملہ میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ صرف فضائل سے، صرف ترغیب اور ترہیب سے عمل نہیں ہوتا، اس سے وقتی طور پر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور عمل ہوتا ہے احکام معلوم ہونے سے، عمل ہوتا ہے مسائل معلوم ہونے سے۔ یہ قصہ میں کھانے میں مقدار کے اعتبار سے ادنا درجے کی مقدار جو کہ زہد کا اعلیٰ درجہ کہلاتا ہے، یہ ہے کہ ایک رطل یعنی پاؤ بھر اناج اس کے لیے کافی ہے، ایک وقت میں پاؤ بھر۔ اور پڑھ لو، پھر پوری بات بتا دیں گے۔ اور اوسط درجے کی مقدار آدھ سے، اور اعلیٰ مقدار جو زہد کا ادنا درجہ ہے وہ سیر بھر غلہ ہے۔ بس جس نے اس سے زیادہ مقدار کھائی تو سمجھو کہ زہد کے خلاف کیا۔ دیکھو، ہمارے مدارس میں اور اسی طریقے سے جب ہم شادی وغیرہ کا کھانا بناتے ہیں، یہ ایک آدمی کی خوراک ایک پاؤ پر بنائی جاتی ہے، چاول ہو یا آٹا، یہ ایک پاؤ بنایا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی دن میں 3 بار پیٹ بھر کر کھائے
تو سمجھو وہ 3 پاؤ اناج آٹا چاول کھائے گا، تو یہ زہد کے ادنا درجے سے کم ہی ہے۔ 1 سیر لکھا ہے 1 کلو مان لینے کا۔ اس واسطے ہم لوگ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں یہ زہد ہی کی زندگی ہے، یہ زہد ہی کی زندگی ہے۔ بس وہی بات میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ اچھا کھانے کی حوث نہیں اور زیادہ کھانے کی حوث نہ ہو۔ آدمی قسم قسم کے کھانے اور قسم قسم کی چیزیں کھا کر مزے بھی اڑاتا ہے اور اس میں پیسہ اڑاتا ہے، دیکھو وہ چیز زہد کے خلاف ہے۔ جنس کے اعتبار سے زہد اعلیٰ درجے کا زہد اس جنس کے کھانے پر قناعت کرے جس میں غذائیت پائی جاوے، اگرچہ اناج کی بھوسی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو اس کو یوں کہو کہ کھانے کا مقصد جو ہے وہ جسم کو طاقت پہنچانا ہے، بس ادنا سے ادنا چیز، جس چیز سے ہمارے جسم کی طاقت بحال رہ سکے اور ہم اپنے دین و دنیا کے کام انجام دے سکیں، وہ چیز کھا لیں بس۔ اوسط درجے کا زہد جو کی روٹی ہے، جو کی روٹی۔ ادنا درجے کا زہد گیہوں کے بے چھنے آٹے کی روٹی کھانا ہے۔ اگر آٹا چھان لیا تو اس کا نام زہد نہیں بلکہ تنعم اور تلذذ ہے۔ لیکن دوستو اس میں بھی انسان کے اعتبار سے احکام بدل جاتے ہیں، حکم بدل جاتے ہیں۔ دیکھو ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم جو کا آٹا بھی چھان کر نہیں پکاتے تھے بلکہ اس میں اسی طریقے سے پھونک سے مار دیتے تھے، جو اس میں سے بھوسا وغیرہ اڑ جاتا تھا ٹھیک، اور نہیں تو اسی کی روٹی پکا لیتے، جس کا مطلب ہوا کہ جو کی روٹی بے چھنے آٹے کی کھاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بنتی، تو کل سے ہمارے یہاں بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی بنے۔ تو ان کے یہاں بغیر چھنے آٹے کی روٹی بننے لگی۔ اب وہ ہضم نہیں ہوا صحیح سے، پیٹ میں درد ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے جیسے بھی بن پڑا ہوگا اس کو ہضم کرنے کی اور پیٹ کے نظام کو درست کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب نہیں ہوئی تو کہا کہ بھائی اب آئندہ چھان کر پکایا جائے، ہم اس اعلیٰ درجے کی سنت پر عمل کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جن کو وہ ہضم نہیں ہوتا اور چھنا ہوا آٹا ہی ہضم ہوتا ہے تو ان کے واسطے وہ زہد کے منافی نہیں، وہ تنعم اور تلذذ کے واسطے نہیں، بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوراک کی غذا کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کو طاقت ملتی رہے، تو جو چیز انسان کو ہضم ہو جاوے اور جزو بدن ہو جاوے، انسانی جسم کو طاقت مل جاوے تو وہ کھا لے۔ ترکاری سبزی، ادنا درجہ کی ترکاری جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے وہ سرکہ اور سبزی اور نمک کا استعمال ہے، اور اوسط درجہ چکنائی کا استعمال کرنا ہے، اور اعلیٰ درجے کی ترکاری جو زہد کے سب سے نیچے کا درجہ ہے گوشت کھانا ہے۔
اب دیکھو ہم لوگ دال بھی کھاتے ہیں، سبزی ترکاری بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، تینوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زہد کے خلاف، بس وہی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کیا ہے۔ گوشت بشرطے کہ ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار ہو، اور اگر ہمیشہ گوشت کھانے کی عادت ہو گئی تب زہد نہیں رہا۔ دیکھو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 40 دن گزر جاتے تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ معتبر ذریعے سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے کبھی 3 دن بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائے۔ لباس کے متعلق زہد کے مراتب، لباس میں اعلیٰ درجے کا زہد یہ ہے کہ صرف اتنے کپڑے پر قناعت کرے جس سے ستر چھپ جائے اور سردی گرمی رفع ہو جائے، اور ادنا درجے کا زہد یہ ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا لباس یہ ہے کہ کسی کھردرے کپڑے کا کرتا پاجامہ اور ایک رومال رکھے، بس اگر کرتے بھی پاس ہوں تو زہد ہاتھ سے جاتا رہے۔ زہد میں کم سے کم تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر پہنے ہوئے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت پیش آ جاوے تو دوسرا جوڑا پاس نہ نکلے بلکہ رومال باندھ کر دھو لے اور پھر ان کو پہن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صوف کی ایک چادر، اون کی ایک چادر اور ایک موٹا کرتا نکال کر مجھ کو دکھلایا اور فرمایا کہ ان دونوں کپڑوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کا ایک نیا جوڑا پہنا اور پسند آیا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ مجھے یہ جوتے اچھے معلوم ہوئے اور اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ غصے نہ ہو جاوے، اس لیے میں تواضع اور انکساری کی بنا پر سجدے میں گر گیا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جو مسکین سب سے پہلے نظر پڑا اس کو مرحمت فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص میں 12 پیوند گرے گئے تھے جس میں بعض چمڑے کے بھی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مقتدی پر ضروری ہے، یعنی جو رہبر ہو، کہ ادنا حیثیت کے لوگوں کا لباس پہنے تاکہ امرا، امیر لوگ اور اہل مال اس کا اقتداء کریں اور فقراء اور نادار اپنے آپ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ میرے دوستوں، اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں اور وہ بات بالکل صحیح اترے۔ اس وقت آپ اپنے معاشرے میں کچھ لوگوں کو دیکھیں جن کی نیت، جن کا طرز عمل وہ اپنی برتری دکھلانا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ہوا دکھلانا ہے، جن کا مقصد جو معاشرے میں مالدار لوگ ہوتے ہیں، رئیس کبیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی نقل اور ان کے حرص کرنا ہے، تو وہ تو ہیں الگ۔ ایسا تو نہیں بننا چاہیے۔ اور دوسرے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورت کا لباس پہنے رہتے ہیں، اس میں گرمی سردی کی بھی رعایت کی جاتی ہے۔
اور دوسری چیزوں کی بھی رعایت کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سفید کپڑا پہنتے ہیں کہ ان کا کپڑا زیادہ میلا نہیں ہو، کچھ لوگ رنگین کپڑا پہنتے ہیں کہ وہ ایسے کام میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ان کا کپڑا زیادہ میلا ہوتا ہے۔ تو یہ زہد کے خلاف نہیں سب، یہ زہد ہی میں آتا ہے، یہ زہد ہی میں آتا ہے۔ مکان کے متعلق زہد کے مراتب، مکان میں ادنا درجے کا زہد یہ ہے کہ مسافر خانے یا مسجد کے حجرے میں زندگی گزارے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسجد کے حجرے میں یا مسافر خانے میں وہ شخص زندگی گزار سکتا ہے جس کے ساتھ بیوی بچے نہ ہوں، لیکن جس کے ساتھ بیوی بچے ہوں تو وہ مسافر خانے میں یا مسجد کے حجرے میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اعلیٰ درجے کا زہد یہ ہے کہ سکونت کے لیے کوئی خاص جگہ تجویز نہ کرے، نہیں، اعلیٰ درجے کا مسکن یہ ہے کہ سکونت کے لیے کوئی خاص جگہ تجویز کر لے، یعنی بقدر ضرورت ایک حجرہ خرید لے یا کرائے پر لے لے، بشرطے کہ حاجت سے زیادہ اس میں وسعت نہ ہو، اور نہ اس کی اونچی دیواریں ہوں، نہ قلعی چونا ہو، کیونکہ پلستر کرنے کی گھس میں ملی ہوئی مٹی یا استرکاری کے مکانات میں رہائش زہد سے خارج ہے۔ دیکھو دوستوں، یہاں بھی وہی جو بات میں نے آپ کو اب تفصیل سے بتائی ہے لباس کے متعلق، یہاں پر بھی وہی سمجھ لیجیے گا، اور اس کو میں آپ کو اچھی طرح سے تفصیل سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ اور قریب قریب جو حالت میں نے دیکھی ہے وہی حالت آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اگر نہ دیکھی ہو تو خیر، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ اکثر لوگوں کے مکانات وہ پھوس کے تھے، پھوس کے، اسی میں لوگ گزارا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے گاؤں دیہات میں، بلکہ شہر قصبہ کیرانہ تک میں، بہت لوگوں کے مکان مٹی کے مکان تھے، کچے مکان۔ تو دیکھو اس وقت یہی زہد تھا، جس کو مٹی کا کچا مکان میسر ہو گیا اس نے اس میں رہائش اختیار کی تو بس اس کے لیے یہی زہد ہے، اور جس کو پھوس کا مکان جھونپڑی میسر آ گئی اس نے اس میں رہائش اختیار کی تو وہ اس کے لیے زہد ہے۔ اب آپ کو پھوس کے مکان یا کچے مکان کہیں نظر نہیں آئیں گے، ہمارے علاقے میں تو ہے نہیں، کہیں ہوں گے۔ اب اگر آدمی پختہ مکان بنا لیتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق کئی کمرے بنا لیتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق کئی کمرے بنا لیتا ہے، جی ہاں، دیکھو میں ایک ایسا آدمی ہوں جو تنہا پڑا رہتا ہوں، میرے پاس نہ کوئی آنے والا، نہ کوئی رہنے والا، نہ کوئی ٹھہرنے والا، میں نے اپنے لیے ایک کمرہ بنا لیا، اس میں ضرورت پوری ہوگی۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس بکثرت مہمان آتے ہیں، اس نے ان کی ضرورت کے مطابق 5-7 کمرے بنا لیے۔ ایک شخص ایسا ہے جو آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا کمرہ بنا لیتا ہے، لوگوں سے ملنے ملاقات کے واسطے ایک بڑا ہال بنا لیتا ہے۔ تو یہ سب اپنی چیزیں ضرورت میں آتی ہیں، تو اپنی ضرورت کے بقدر اور جس سے ضرورت پوری ہو جائے، اور عام لوگ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ اس سے اونچا نہ ہو، اس سے بہتر نہ ہو، تو یہ زہد ہی میں ہے۔ یہیں پر آپ نے کچھ مالدار لوگوں کو دیکھا ہوگا
وہ طرح طرح سے مکان کو سجاتے ہیں، طرح طرح کی اس میں کاریگریاں کراتے ہیں، تو یقیناً وہ زہد سے خارج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکان میں چونا کر رہے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میاں وقت تو اس سے پہلے برابر ہو جانے والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ انسان کو ناپائیدار زندگی گزارنے کے لیے استحکام اور پائیداری کی کیا ضرورت ہے، موت آ جائے گی اور یہیں دھرا رہ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رہائش کے لیے پھوس کا ایک جھونپڑا بنا رکھا تھا، اسی میں ایام گزاری فرماتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ایک گھر بنا لیجئے تاکہ آرام ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میاں مرنے والے کے لیے تو یہ پھوس کا گھر بھی بہت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو شخص مکان بنائے گا قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس کا مکان کہ اس مکان کو سر پر اٹھائے۔ بس اب تم خوب سوچ لو کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور کس مقدار اور حیثیت کے مکان سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ دیکھو یہی جملہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا انہوں نے آخر میں بتلا دیا، میں اس کو پھر پڑھوں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ بس اب تم خوب سوچ لو کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور کس مقدار و حیثیت کے مکان سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس حد تک گرمی اور سردی رفع ہو تو وہ ضرورت میں داخل ہے، اور اس سے زیادہ سجاوٹ یا وسعت میں داخل ہے تو عبث اور بیکار ہے، اور آخرت کے لیے مخدوش اور خطرناک وہی ہے۔ آگے بات چلے گی گھر کے ساز و سامان کی۔ اس میں کیا منٹ ہیں جی حروف میں؟ 15 منٹ، چلیے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ گھر کے ساز و سامان میں زہد ہے۔ گھر کے ساز و سامان میں بھی کئی درجے ہیں۔ ادنا درجے کا سامان جس کو زہد کا اعلیٰ درجہ کہنا چاہیے وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تھا کہ ایک کنگا، ایک پیالہ پاس تھا، اور بس یہی گھر کا سامان تھا، اور یہی سفر اور حضر کا سامان تھا۔ ایک بار چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو انگلیوں سے کنگھے کا کام کر رہا تھا اور انگلیوں سے اپنے بال درست کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کنگھا پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ ضرورت سے زائد چیز نکلی، اب آب خورا رہ گیا، پیالہ رہ گیا۔ اس کو لے کر چلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ کے چلو سے پانی پی رہا ہے تو پیالہ بھی پھینک دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے بدن ہی کے عزم سے جو کام نکل آوے اس کے لیے دوسرا انتظام کرنا فضول ہے۔ اور اوسط درجہ یہ ہے کہ معمولی اور کم قیمت کے برتن رکھے، وہ بھی ہر قسم کی ضرورت کے لیے ایک عدد سے زیادہ نہ ہو، اس میں بھی یہ لحاظ رکھے کہ جہاں تک ہو سکے کئی ضرورتیں ایک ہی برتن سے پوری ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر حمص کے حاکم حضرت عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیوں صاحب تمہارے گھر میں دنیا کی ضرورتوں کے لیے کیا کیا اسباب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ایک تو لاٹھی ہے کہ اس سے تکیے کا کام لے کر سہارا لگا لیتا ہوں، اور اسی سے موذی جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مار دیتا ہوں، اور ایک تھیلا ہے جس میں کھانا رکھ لیتا ہوں، اور ایک پیالی ہے جس میں کھانا رکھ کر کھا لیتا ہوں، اور ایک برتن ہے جس میں اتنا پانی آ جاتا ہے جو پینے اور وضو کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اسی میں سر اور کپڑے دھو لیتا ہوں،
بس یہ 4 عدد میرے پاس موجود ہیں اور ساری ضرورتیں الٹ پھیر کر اسی میں پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما کر سچ کہتے ہوئے خاموش ہو رہے ہیں، یعنی سچ ہے یہ کہتے ہوئے خاموش ہو رہے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، ایک تو چمڑے کا تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، اور ایک کمبل تھا۔ غرض زاہدوں کے یہ حالات ہیں جو نمونے کے طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس مرتبہ کمال کے حاصل کرنے سے خدا نخواستہ تم محروم رہو تو کیا اس سے بھی گئے گزرے ہو کہ اس محرومیت پر افسوس ہی کرو، تاکہ زہد کی قلب میں محبت اور اس کے حصول کی خواہش تو باقی رہے۔ نیز اس کا ہمیشہ خیال رکھو کہ لذت پسند اور مال دولت والے لوگوں کے قریب مت جاؤ۔ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرو گے اور جہاں تک ہو سکے کرو گے تو پھر تم ایسے ہی ہو جاؤ گے، اور جہاں تک ہو سکے زاہدوں کے مثل بننے اور بلند درجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ دیکھو دوستو، ہمارے لیے ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس زمانے کے پکے سچے زاہد، پکے سچے علماء نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے طریقے پر، سنت پر کس طرح۔ دیکھو حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے سامان کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، اور جو سامان میری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے میں اس کو یا کسی کو دے دیتا ہوں، یا صدقہ کر دیتا ہوں، یا بیچ دیتا ہوں۔ بس اب آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں۔ گھر میں جن چیزوں کے بغیر کام چل جاوے وہ مت رکھو، جن چیزوں کے بغیر کام چل جاوے وہ اپنے پاس مت رکھو، اور جن کے بغیر کام نہ چلے وہ رکھو۔ وہ ضرورت میں داخل ہے اور وہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب نے اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں، اب کوئی اور بھی اس طرح فرمایا کرتا تھا، کوئی اور بھی اس طرح بیان کرتا تھا، تو دیکھو وہ ہم نے جس سے سنا ہم اسی کی بات آپ کے سامنے نقل کریں۔ ایک تو ہے سامان ضرورت، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت کا سامان اپنے پاس ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے سامان راحت، ضرورت کے بعد ہے راحت۔ اس کے بغیر کام تو چل جائے گا لیکن ہمیں اس سے آرام ملتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں سامان زینت، زینت کا سامان، یعنی اس کے بغیر راحت بھی حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ضرورت بھی اس سے پوری ہو رہی، راحت بھی اس سے مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ کوئی بھی سامان ہو، پہننے کا ہو، مکان ہو، گھر کی ضرورت کے سامان ہو، کوئی بھی، یہ 3 درجے ہو۔ اب
اب اس کے بعد رہتا ہے نمائش، دکھاوا، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ دیکھو، ایک درجہ ضرورت کا، ایک درجہ راحت کا، ایک درجہ آرائش یا زینت کا، یہ تین درجے ہوئے، ان تینوں کی اجازت ہے۔ پھر آدمی کا اپنا اپنا حوصلہ ہے کہ وہ صرف سامان ضرورت پر اکتفا کرتا ہے یا سامان راحت بھی جمع کرتا ہے۔ پھر اپنا اپنا حوصلہ ہے کہ وہ سامان راحت پر اکتفا کرتا ہے یا زینت بھی اختیار کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو صرف ضرورت پر اکتفا کرے گا اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا، اونچا درجہ ہوگا، جو راحت کا سامان جمع کرے گا اس کا درجہ اس سے نیچے ہوگا، اور جو زینت کا بھی سامان جمع کرے گا ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے نیچے ہوگا۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کے جس کو ہم یوں کہتے تھے سادی زندگی گزارو، سادی زندگی گزارو، تو اب آپ اس کا مفہوم سمجھ گئے۔ یہ بات پوری ہو گئی، اب میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ خود بھی اپنی ضرورتوں کا، اپنے سامان کا جائزہ لیا کریں، اور بوقت ضرورت اگر آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں تو بوقت ضرورت شیخ سے معلوم کریں۔ انشاءاللہ عزیز، زہد کا جس درجہ بھی، اول درجہ، ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ جس پر آپ عمل کرنا چاہیں گے وہ درجہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ بات آپ بار بار سنتے رہیں اور انشاءاللہ عمل بھی ہوگا اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں وہ شخص سنے گا جو ان کی ضرورت سمجھے گا، اور یہ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی جو ان کی ضرورت سمجھے گا، اور جو ان کی ضرورت ہی نہ سمجھے تو وہ یہ کہے گا پتہ نہیں کہاں کی بولی بول رہے، کیا بات کر رہے۔ اس واسطے پہلے تو یہ کہ دیکھو زہد کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس بات کی فکر کہ ہم زاہد ہوئے کہ نہیں ہوئے، زہد کا کوئی نہ کوئی درجہ، ادنی درجہ ہمارے اندر حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ طے کریں، اور پھر اس کی تفصیل جان کر اس کے مطابق عمل کریں۔